حضور صحابہ کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نبی کے لیے آپ دلیلیں مانگتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے میلاد منانا؟ جس نبی نے تمہارے لیے غاروں کے اندر آنسو بہائے، اس نبی کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو؟ سنو، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور صحابہ کے مجمع میں ہم بیٹھے ہیں، تو عذاب کی آیتیں نازل ہو گئی، حضور اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ سارے پریشان، پہلے تو یہ سمجھے نا کہ حضور شاید کسی حاجت کے لیے گئے، تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے، اللہ اکبر، حضور چلے گئے، واپس نہیں آئے مڑ کے۔ تھوڑا جب ٹائم گزرا تو صحابہ پیچھے چلے، یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے؟ حضور کو تلاش کرنے لگے۔ ایک دن گزر گیا، حضور نظر نہیں آئے، نہیں ملے۔ دوسرا دن گزر گیا، حضور نظر نہیں آئے، نہیں ملے۔ جب تیسری صبح طلوع ہوئی، اللہ اکبر، ممبر ویران ہو گیا، ممبر ویران ہے، مدینے کی گلیاں سنسان ہو گئی، بلال مدینے کی گلیوں میں چیخو پکار کر رہے ہیں، صحابہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ آپ کہاں چلے گئے؟ واپس مڑ کے نہیں آئے۔ صحابہ جب حضور کو تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر پہنچے نا، تو وہاں پہ چرواہا تھا۔ چرواہے سے پوچھا کہ یہاں تم نے محمد نام کا کوئی آدمی تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ایسا میٹھا اور پیارا نام تو میں نے سنا ہی آج پہلی بار ہے، میں تو کسی محمد کو نہیں جانتا، البتہ ایسا ہے کہ سامنے ایک غار ہے، جبل سلا نام ہے اس کا، یہاں پر 3 دن ہو گئے ہیں، ایک نوجوان صبح بھی آنسو بہاتا ہے، شام بھی آنسو بہاتا ہے۔ یہ میری بدریاں دیکھ رہے ہو؟ ذرا ان کو دیکھو کیسے ہلکا بنائے بیٹھی ہیں، جب وہ روتا ہے تو یہ بھی روتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا وہ بندہ کہتا کیا ہے، وہ نوجوان کہتا کیا ہے؟ وہ چرواہا کہنے لگا اس کے لب جب بھی ہلتے ہیں وہ کہتا ہے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، ربی حولی امتی۔ اس کی صدا پہ، اس کی زبان پہ بس ایک ہی لفظ ہے کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ صحابہ کے بے جان جسموں کے اندر جان آ گئی۔ صحابہ گئے نا، جب غار میں پہنچے تو دیکھتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں کہ حضور نے ایک نکیلے پتھر کے اوپر حضور نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا ہے، اور حضور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ جناب صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سارا اپنا اٹھا لیجیے، یا رسول اللہ آپ کے غلام کب سے آپ کے متلاشی ہیں، کب سے دیوانہ وار پھر رہے، مدینے کی گلیاں سنسان ہو گئی، ممبر ویران ہو گیا، یا رسول اللہ بلال جو ہے مدینے کی گلیوں میں چیخو پکار کر رہا ہے، یا رسول اللہ سیدہ کائنات کو غشی طاری ہو جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا فراق، آپ کی جدائی کسی سے برداشت نہیں ہو رہی، مدینے میں سارا سنسان ہو گیا ہے، یا رسول اللہ واپس چلیے۔ حضور فرماتے ہیں ابوبکر پیچھے ہٹ جا، جب تک رب تعالیٰ مجھ سے میری امت کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں فرما لیتا نا، تب تک میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھوں، تب تک اپنا سر میں نے سجدے سے، جب تک رب میری امت کے بارے میں مجھ سے کوئی وعدہ نہیں فرما لیتا۔ اللہ اکبر۔ ادھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ کو جب خبر ملتی ہے، مدینے کی عورتوں کو آپ لے کے آتی ہیں غار کے اندر، اور آ کے جب دیکھتی ہے نا حضور کا سر مبارک نکیلے پتھر کے اوپر ہے، اور حضور رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ سیدہ کائنات قریب آتی ہیں، آ کے عرض کرتی ہیں بابا جان ذرا سر تو اٹھائیے، آج آپ کی بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، بابا جان اجلسہ فی مجلسی، وہ آئی ہے کہ جس کے لیے آپ مسجد بھی شایا کرتے تھے، بابا جان آج اپنا سر اٹھا لیں۔ تو حضور علیہ السلام اس وقت بھی سیدہ کائنات سے کہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ جا، جب تک رب تعالیٰ مجھ سے میری امت کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں فرمائے گا تب تک میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ جب بے بس ہو جاتی ہے نا، تو پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں باری تعالیٰ میں نے سنا ہے کہ جب تم اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنے سروں سے پگڑیاں اتار کے اپنے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں اور تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، پھر تو اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے نبی کی بیٹی جس پر تو نے تطہیر کی آیتیں نازل کی ہیں، اے اللہ آج تیرے نبی کی بیٹی جس پر تو نے تطہیر کی آیتیں نازل کی ہیں، آج سر سے دوپٹہ اتار کے تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ باری تعالیٰ میرے بابا کی امت کی بخشش فرما دے۔ آج میں اپنے سر سے دوپٹہ اٹھاتی ہوں اور دعا کرتی ہوں تیری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ ادھر جب سیدہ کائنات کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھتا ہے، رب تعالیٰ جبریل امین سے فرماتا ہے جبریل جا جلدی کر، دیر نہ کر، جا کے میرے حبیب کو یہ بات بتا دے کہ اے میرے حبیب ہم نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے، ہم تیری امت کے بارے میں قیامت والے دن تجھے پریشان نہیں کریں گے، بلکہ جو تو چاہے گا ہم وہی کریں گے۔ قیامت والے دن جو رضا تیری ہوگی وہی ہماری ہوگی، جس کو تو بخشے گا ہم اس کو بخش دیں گے، ہم تیری امت کے معاملے میں تجھے پریشان نہیں ہونے دیں گے، تو جو چاہے گا ہم تجھے وہ کر دیں گے۔ تو حضرات محترم ذرا یہ بتائیں، وہ نبی جس کے 63 سال گزرے، اور مجھے بتائیں
مرنا تو سب نے ہے نا, قبر میں سب نے جانا ہے. 3 سوال انہیں سب سے, انہیں نا 3 سوال. پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے. پھر کیا ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس بندے کے بارے میں بتا کہ دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. آپ ساری حدیثی کتاب اٹھا لیں, بخاری سے لے کر طبرانی تک سارے اٹھا لیں, کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اگر یہ کس نے کہا نا مر رب, سوال ہوا مر ربو کا, اس نے کہا ہے ہاتھ لا ادری, ہائے افسوس میں تو نہیں جانتا, تو رب اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا. اسے جہنم میں, ایک سوال پہ جہنم میں, اس نے کہا نا کہ میرا رب کے بارے میں ہائے افسوس, میرا رب کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرا رب کون ہے. کہا جائے گا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. پھر وہ یہی کہ ہے ہاتھ لا ادری, ہائے افسوس میں نہیں جانتا. پھر بھی جہنم میں نہیں جائے گا جب تک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, کہ بتا کہ دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا تھا. اس وقت کیا کہے گا کہ میں دنیا میں یہ کہتا تھا کہ نبی کا میلاد منانا شرک ہے. اس وقت یہ کہے گا کہ نبی کا میلاد منانا بدعت ہے. یہ سنیوں نے کہاں سے نکال لیا کہ رسول اللہ تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے تھے. اس وقت قبر میں یہ کہے گا کہ جتنا علم نبی کو ہے تو جانوروں پاگلوں کو بھی ہے. اس وقت یہ کہے گا, اس وقت انہیں یہ کہنا ہے. آپ ساری کتابیں اٹھا لیں, جب تک مر رب کا سوال ہوگا, اگر وہ بندہ کہہ دے نا کہ ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, اللہ پھر بھی جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائے گا. وہ کہہ دینا ما دینوں کا, دینی الاسلام, کہ میرا دین اسلام ہے, رب پھر بھی جنت میں داخلہ عطا نہیں فرمائے گا. پھر اسے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ذرا ان کے بارے میں بتانا, ان کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہتا تھا. وہ کہے گا سب سے اولا ہمارا نبی. اس وقت میں یہی کہتا تھا, میں نے دنیا کے اندر ساری زندگی یہ کہا ہے کہ سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. جو آج کہتے ہیں نا کہ نبی کا میلاد نہیں منانا چاہیے, نبی کی تعظیم جو ہے بڑے بھائی سے زیادہ کرتے تو شرک ہو جائے گا, بڑے بھائی سے زیادہ تعظیم نہیں کرتے, جتنے بڑے بھائی کی عزت کرتے تھے نبی کی تعظیم کرتی ہے. تو پھر قبر کے اندر بھی وہ یہی کہیں گے, یہاں تو دنیا کے اندر یہی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ پھر ان کا ٹھکانہ بھی جہنم بنا دے گا. تو اس لیے ذرا کانوں سے پردے اٹھائیں. ہم نا جلدی نا کسی کی باتوں میں پھسل جاتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں بس اس نے کہہ دیا تو ہم نے بس مان لیا, یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے, یہ اتنے فضول خرچی کریں گے, یہ لائٹیں لگائیں گے, جھنڈے لگائیں گے, یہ گلی گلی سجاوٹ کریں گے, یہ اتنا خرچہ ہو جائے گا, کسی غریب کی بیٹی کا جہیز آ جائے گا. یار دو نا غریب کی بیٹی کو جہیز, ہم نے کب انکار کیا, کس نے انکار کیا. آپ دیں, لیکن رسول اللہ کے میلاد میں جب خرچ کرنے کی باری آئے, یہاں تم جب حضور کے نام کی جگہ پڑتی ہو تم حرام کے فتوے لگا دیتے ہو. میرے امام نے فرمایا تھا کہ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھیں. میلاد کے لنگر بھی کھاتے ہیں, 11ویں کے لنگر بھی کھاتے ہیں, پھر کھا کے الجھتے بھی ہیں. میرے امام پہلے فرما گیا, آپ نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. تو اس لیے ماہ میلاد آ رہا ہے, انشاءاللہ ہم نے کسی کے وسوسے میں نہیں آنا, آگے کسی کے وسوسے میں. پچھلے سال اس طرح منایا, اس سال کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس سے بھی زیادہ دھوم دھام سے منائیں گے انشاءاللہ. منائیں گے نا سارے, ذرا ایک نعرہ لگا لیں, سرکار کی آمد, سردار کی آمد, پیارے کی آمد, سونے کی آمد, دلدار کی آمد, آقا لجپال کی آمد, آقا اتار کی آمد. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے, اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے انشاءاللہ ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.